بزرگوں نے جو بتایا ہے بالکل درست بتایا ہے کہ کبھی بھی اپنے اوپر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بھی نواز دے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کبھی بھی اپنے اوپر غرور اور گھمنڈ جیسی بیماری نہ آنے دیں۔ جب یہ بیماری آ جاتی ہے، غرور اور گھمنڈ اگر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ رات دن نماز پڑھتا رہے، عبادت میں لگا رہے، نیک عمل کرتا رہے، یہ بیماری کسی کے اندر آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے اندر یہ دو چیزیں نہ آنے دیں، ایک غرور، تکبر، گھمنڈ، اور دوسرا لالچ۔ کبھی بھی اپنے اندر لالچ کی بیماری بھی نہ آنے دیں۔ اگر آپ کے اندر لالچ کی بیماری آ جائے گی پھر بھی آپ دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ کے خالی دامن پر ہو جائیں گے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ بس اللہ کے دیے ہوئی چیز پر، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ ایک عبادت گزار تھا، ایک انسان تھا جو کہ عبادت کرتا تھا، رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا، رات دن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں رہتا۔ دنیا کو اس نے بھلا دیا، گاؤں سے دور، کافی دور ایک چٹان پر رہتا تھا، وہاں ایک گفا میں رہتا تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ ایک نمودار کیا تھا، ایک چشمہ تھا وہاں پر، اسی سے وہ پانی پیتا تھا۔ کھاتا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک درخت کو پیدا کر دیا تھا، اس سے ایک پھل روز توڑتا کھاتا، اتنا کھاتا جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی۔ ایک ٹائم کھاتا، ایک ٹائم بھوکا رہتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، کیونکہ عبادت تب بہتر طریقے سے ہو پاتی ہے جب انسان تھوڑا کھائے، تھوڑا کھائے، بس بھوک مٹ جائے، ایسا نہیں کہ بھر پیٹ کھا لے، پیٹ بالکل اوپر تک بھر جائے، پھر عبادت کرنے میں بھی انسان کو کوتاہی لگتی ہے اور مکمل طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ تو وہ انسان کیا کرتا تھا؟ ایک دن کھاتا تھا، ایک ٹائم کھاتا تھا اور ایک ٹائم بھوکا رہتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کا یہ معمول تھا، ہر دن یہی کرتا، چشمے سے پانی پی لیتا، پھل کھا لیتا، بھوک مٹ جاتی، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسا لگنے لگا کہ میں جو ہوں بالکل دنیا سے الگ ہو چکا ہوں، میں اب دنیا سے الگ ہو چکا ہوں، دنیا کے لوگوں سے الگ ہو چکا ہوں، میرا مرتبہ، میری پاور، میں بہت زیادہ شکتیشالی ہو چکا ہوں۔ لوگوں کے درمیان اگر میں چلا جاؤں تو لوگ میرے سامنے حقیر نظر آئیں گے، میں ان کے سامنے عبادت گزار ہوں گا، الگ ہی نظر آؤں گا۔ ایسے بہت لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو بالکل الگ ہو چکا ہوں، میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، لنگر کھلا رہا ہوں، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، 5 وقتہ نمازی بھی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اور کرتا کیا اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں واقعی یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ بہت دینے والا ہے، یہ بہت زیادہ خیرات کرتا ہے، یہ بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے۔ اگر یہ کسی کا منصوبہ ہے، یہ کسی کی سوچ ہے تو یاد رکھو، پھر آخرت کو یاد کر لو، کیونکہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہونے والی ہے اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہونے والی ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی تمہارا بھلا ہوگا، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی کی مدد کر رہے ہو، اور عبادت بھی اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، دکھاوا نہ کرو، کیونکہ اگر دکھاوا کرو گے تو دنیا میں ہی لوگ تمہیں پہچان لیں گے، جان جائیں گے، ہاں واقعی یہ بہت دین داتا ہے، لیکن جو تمہیں اس کا ثواب مل رہا ہے وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم دکھاوا کر رہے ہو۔ تم جو دکھاوا کر رہے ہو وہ دنیا میں ہی تمہیں مل جا رہا ہے، تم دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہو، تو دکھاوے سے بچیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اس شخص کے اندر کیا آ گیا کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا، میں اس مخلوق سے بالکل الگ ہو چکا ہوں، دنیا کے لوگوں سے بالکل الگ ہوں، ان کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے۔ ایسا ہی وہ سوچتا تھا، عبادت کرتا تھا، سوچتا تھا، گاؤں کے لوگوں کو بالکل حقیر سمجھتا تھا کہ یہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کی عبادت سے کتنے غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے کتنے دور ہیں۔ لیکن ہم کسی کے دل کو نہیں سمجھ سکتے نا کہ اس کے دل میں کیا چلتا ہے۔ ایک انسان عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، دوسرا انسان لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا،
کوئی ایسا نیک عمل بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا اس کی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس ادا کے صدقے سے اسے جنت عطا فرما دے۔ اپنی عبادت پر کبھی بھی آپ کو غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیکیوں پر کبھی بھی آپ کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی دولت پر کبھی بھی آپ کو روب نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا بڑا پیسے والا ہوں، میں اتنی دولت رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا مالک ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔